پڑھتے نہیں ہیں، تو جب پڑھیں گے نہیں تو عادت نہیں ہوگی نا۔ جو شخص 11 مہینے تہجد پڑھنے والا ہے اس کے لیے تراویح کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیں یہ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن اس مہینے کی قدر کر کے نا کوئی گھنٹہ کوئی 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو جائیے گا۔ تصور یہ کیجئے گا، اگر میں 30 دن بھی تراویح پڑھوں اور دو گھنٹے کا بھی قیام ہو تو یہ 60 گھنٹے بنیں گے۔ 60 گھنٹے، اگر 60 گھنٹوں کو دنوں پر تقسیم کرو تو کتنے دن بنیں گے؟ 3 دن بھی نہیں بنیں گے۔ اگر 60 گھنٹوں کو دنوں پر تقسیم کرو تو 3 دن بھی نہیں بنیں گے۔ اور جو ہمیں آرام اور سکون اور سہولت ہے، پاؤں کے نیچے قالین ہے، اوپر اے سی اور پنکھے ہیں، قرآن کی لذت اور حلاوت ہے، اطمینان اور سکون ہے، اور میں جب چاہوں بیٹھ بھی جاتا ہوں، پانی بھی پی لیتا ہوں، سستا اور آرام بھی کر لیتا ہوں۔ اگر میرے یہ 2 گھنٹے 6 یہ 60 گھنٹے 2 یا 2.5 دن بنتے ہیں، 3 دن پورے نہیں بنتے۔ آسمان والے رب کا یہ وعدہ ہے، اگر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ایسے رکھ لو گے نا، ایسے قیام کر لو گے نا، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ 20 سال 30 سال 40 سال 50 60 60 سال 70 سال ہو گئے، کتنے سال اور کتنے دنوں کے تیرے گناہ، اور صرف یہ گناہ معاف نہیں بلکہ ساتھ یہ تصور بھی کر لے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ 50,000 سالوں میں دن کتنے ہوں گے میں تو ابھی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ان دنوں کی سختی کیا ہوگی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا، زمین یہ زمین نہیں ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی سائبان نہیں ہوگا، چلچلاتی دھوپ میں بغیر لباس اور جوتے کے ساری انسانیت کھڑی ہوگی، لیکن اگر تیرے گناہ معاف ہو گئے نا تو میرا رب تمہیں اس گرمی میں جلنے اور سڑنے نہیں دے گا۔ اس دن کی تپش کو ہلکا کرنا چاہتے ہو تو اس رات کو کھڑے ہو جاؤ، اس دن میرا رب تجھے اس گرمی میں کھڑا نہیں کرے گا۔ اس کا تصور قائم کرو۔ رات کا قیام اقرب ما یکون العبد من رب وهو ساجد، اللہ کے سب سے زیادہ قریب تم سجدے میں ہوتے ہو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، سردی کا دن تھا، سردی کی رات گھر سے نکلے۔ سردی کی رات ذرا لمبی بھی ہوتی ہے اور ٹھٹھرتی سردی، اس وقت گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے دروازے اور چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا عمر کیا کام ہے؟ کہا آقا آج کوئی کام نہیں تھا، صرف یہ سوچا تھا آج فارغ ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ پہرے پر بیٹھ جاؤں، اگر آقا کو رات کو کوئی ضرورت پڑے گی تو عمر ان کی خدمت کے لیے حرکت تیار ہوگا۔ تو میں تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، سویا بھی نہیں، لیٹا بھی نہیں، گھر بھی نہیں گیا، آپ کو بھی نہیں بتایا میں نے، آپ آرام کریں، میں آپ کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو قضائے حاجت کے لیے جانے لگا ہوں۔ عمر اٹھے، لوٹا لیا، پانی لیا، ساتھ چلے، دور گئے، آپ کو پکڑایا، آپ نے قضائے حاجت کی، استنجا کیا، واپس آئے، پھر پانی لیا، آپ کو وضو کروایا۔ فرمایا عمر تجھے اور کوئی کام نہیں تھا؟ فرمایا کوئی کام نہیں تھا، صرف آپ کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا تھا بس، یا آپ کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہرا دے رہا تھا۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ کو پھر آسمان والے رب کی طرف سے ایک پیغام آیا، اس کو کہو مانگ کیا مانگتا ہے، سوال کر کیا کرتا ہے۔ کیسا منظر ہوگا، رات سناٹا چھایا ہوگا، تاریکی چھائی ہوگی، اور ایک نبی ہوں گے اور ایک صحابی ہوں گے،
ایک کہہ رہا ہوگا مانگ کیا مانگتا ہے، اور اب دوسرا سوچ رہا ہوگا میں کیا مانگوں. کیا مانگا؟ انہوں نے یہی کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ساری آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو ایک ہے، تمناؤں سے بڑھ کے تمنا ایک ہے، سوچوں سے بڑھ کر سوچ ایک ہے کہ روز قیامت بھی کاش آپ کے گھر کے قریب گھر مل جائے، آپ کا دیدار بھی ہوتا رہے اور جنت کے سردار بھی بنتے رہیں، کہ مجھے آپ کا پڑوس مل جائے. آپ نے کہا کہ اوغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اور کچھ بھی؟ فرمایا نہیں، جب جنت اور جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا تو پھر اور کچھ نہیں چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ نے یہ کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے عمر اگر جنت میں میرے قریب آنا چاہتے ہو نا تو نفل زیادہ پڑھا کرو، تہجد زیادہ پڑھا کرو، اللہ تیری اس عمل کی برکت کی وجہ سے تجھے قیامت کے دن جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے. تو یہ تراویح، یہ وتر، یہ تہجد، یہ نوافل، اس کو اس نیت سے ادا کرو کہ شاید ہمیں بھی آقا کا قرب مل جائے اور ساتھ مل جائے. اس نیت سے ادا کرو. اور پھر آخری باتیں، رمضان میں اگر کسی کو استطاعت ہو نا تو روزہ ضرور، رمضان میں استطاعت ہو تو عمرہ ضرور کریں، عمرہ ضرور کریں. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضان تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّةً،